الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت سے محرم کے بارے میں سوال جواب۔ یہ رسالہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات پر مشتمل ہے۔ دعائے جانشین امیر اہل سنت۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت سے محرم کے بارے میں سوال جواب پڑھ یا سن لے، اسے اہل بیت کے فیضان سے مالا مال فرما اور سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کے صدقے بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ سوال: محرم الحرام میں محرم کے ساتھ حرام کا لفظ کیوں ہے؟ جواب: حرام کا لفظ حلال کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ اس لفظ حرام سے مراد عزت و حرمت ہے۔ چونکہ محرم کا مہینہ عزت و حرمت والا ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ لفظ حرام بولا جاتا ہے۔ جس طرح کعبہ شریف جس مسجد میں ہے اس کا نام مسجد الحرام ہے، جس کا مطلب ہے عزت و حرمت والی مسجد۔ سوال: محرم کے دنوں میں یہ شعر کافی پڑھا جاتا ہے، اس کی تشریح فرما دیجیے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جواب: معلوم نہیں کہ یہ کس کا شعر ہے، لیکن اس کا ظاہری معنی درست ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ بظاہر شہید ہوئے، لیکن قیامت تک کے لیے یزید کی عزت مر چکی۔ یزید نے 3 سال اور کچھ مہینے تخت پر شیطنت کی، آل رسول کا خون کیا، بڑے مظالم ڈھائے۔ اس کے بعد 39 سال کی عمر میں بری موت مر گیا۔ شہید تو زندہ ہوتا ہے، قرآن کریم میں ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت 154۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ اس لیے جو راہ خدا میں قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ کہنا تو دور، مردہ سمجھنا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ زندہ ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو کر حیات ابدی پا گئے ہیں۔ دوسرے مصرعے کا مطلب یہ ہے کہ قربانیوں کے ذریعے اور دین کی خاطر مر مٹنے کے ذریعے اسلام زندہ ہوتا ہے۔ جب مسلمان اور اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اسلام مضبوط ہوتا ہے۔ اسلام کی حیات اسی میں ہے کہ مسلمان ہر صورت میں قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ جب مسلمان 313 تھے تو انہوں نے بدر کے میدان میں 1000 افراد پر مشتمل لشکر جرار کے دانت کھٹے کر دیے تھے اور انہیں مار بھگایا تھا۔ لیکن آج مسلمان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہر طرف گناہوں کا دورہ ہے اور غیر مسلم ہم پر غالب ہو چکے ہیں۔ کوئی قربانی دیتا بھی ہے تو دنیا کے لیے دیتا ہے، آخرت کا تصور کم ہوتا جا رہا ہے۔ اتنی قربانی تو ہمیں دینی ہی چاہیے کہ نماز پڑھ لیا کریں، نیند کی قربانی دے کر فجر کے لیے اٹھ جایا کریں، اللہ پاک توفیق دے تو تہجد بھی ادا کر لیا کریں، اپنی عبادتوں کو درست کریں اور اپنے وقت کی قربانی دیتے ہوئے مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کے حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ سوال: یہ بات کہاں تک درست ہے کہ جن کے مقام
جتنے بڑے ہوتے ہیں ان کے امتحان بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں؟ جواب: ایسا ہوتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راہ خدا میں تم سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں۔ سب کا امتحان مختلف انداز سے تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتحان کا انداز الگ تھا، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے امتحان کا انداز جدا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے امتحان کا انداز منفرد تھا۔ صحابی رسول حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو انگاروں پر لٹایا جاتا اور اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ بعض اوقات آپ کا آقا بھی سینے پر چڑھ جاتا تھا۔ جب آپ کی چربی نکل کر انگاروں پر گرتی تھی تب انگارے بجھا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ نے کبھی اسلام نہیں چھوڑا۔ سوال: بعض لوگ محرم الحرام میں سفر کرنے سے منع کرتے ہیں، کیا محرم الحرام میں سفر کر سکتے ہیں؟ جواب: جس کی جو مرضی ہوتی ہے وہ اپنے پاس سے کوئی بات چلا دیتا ہے۔ ایسا کہنے والے کو اگر محرم میں مدینے کا ٹکٹ ملے تو کیا وہ سوچے گا کہ میں مدینے جاؤں یا نہ جاؤں؟ محرم الحرام میں سفر کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک محرم الحرام میں بھی ہمیں مدینہ دکھائے تو سفر کریں گے انشاءاللہ۔ سوال: محرم الحرام کے 10 دنوں میں ایسا کون سا عمل کیا جائے جو شرعاً درست اور ایصال ثواب کے لیے بہتر ہو؟ جواب: محرم کے روزوں کے فضائل احادیث کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ حاشیہ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے ہیں۔ نمبر 2، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عاشورہ کے دن روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی اس طرح مخالفت کرو کہ عاشورہ سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھو۔ اس کے علاوہ نماز تو سارا سال ہی فرض ہے، یوں ہی گناہوں سے بچنا بھی سارا سال ہی ضروری ہے۔ محرم الحرام چونکہ حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے اس میں کیے جانے والے گناہ کی شدت بھی زیادہ ہوگی، یعنی عام دنوں کے مقابلے میں محرم میں حرام کام کا گناہ اور بڑا ہو جائے گا۔ جس طرح جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے اور ایک گناہ 70 گناہوں کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان شریف اور لیلۃ القدر میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ بڑا گناہ شمار کیا جاتا ہے۔ سوال: کیا قیامت 10 محرم کو ہوگی؟ جواب: جی ہاں، عاشورہ کے دن قیامت قائم ہوگی اور جمعہ کا روز ہوگا۔ ویسے تو کئی جمعے ایسے گزرے ہیں جن میں عاشورہ تھا، لیکن ابھی قیامت کی کئی نشانیاں باقی ہیں۔ بہرحال قیامت ضرور آئے گی، اس پر ایمان رکھنا لازم ہے۔ سوال: حدیث پاک میں 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ ملا کر رکھنے کی تاکید ہے۔ اگر کوئی شخص ان تینوں دن لگاتار روزے رکھے کیا اس کا حدیث پر عمل ہوگا؟ جواب: اگر کسی نے تینوں دن روزے رکھے تو حدیث کے خلاف نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث پاک میں 3 دن روزے رکھنے سے منع نہیں کیا گیا۔ اگر یہ ممانعت ہوتی کہ صرف 9 کا روزہ رکھو یا 11 کا روزہ رکھو تو الگ بات تھی، لیکن حدیث پاک میں سے منع نہیں کیا گیا۔ اگر کوئی پورے ماہ محرم کے روزے رکھے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، یہ اچھی چیز ہے۔ سوال: 10 محرم کو اسمد سرما لگانے کی ترغیب ہے، اگر اس دن روزہ ہو تو کیا کیا جائے؟ جواب: روزے کی حالت میں سرما لگانا جائز ہے، بلکہ اگر گلے میں سرمے کا اثر بھی آ جائے تب بھی جائز ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سوال: اگر اسلامی بہن کو قضا روزے رکھنے ہوں تو کیا وہ 9 اور 10 محرم الحرام کو رکھ سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر قضا کی نیت سے رکھے گی تو درست ہے،
نفل کی نیت نہ کرے۔ اگر کسی نے قضا اور نفل کی نیت سے ایک ہی روزہ رکھا تو قضا روزہ ادا ہوگا، کیونکہ قضا روزے کی ادائیگی نفل کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے۔ سوال: کیا محرم الحرام میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، محرم الحرام شریف میں ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ محرم الحرام میں ننگے پاؤں رہنا کیسا؟ سوال: محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی بعض عورتیں اور مرد چپل پہننا چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری منت ہے، تو ان کا اس طرح کرنا کیسا ہے؟ جواب: محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی چپل نہ پہننا اور ننگے پاؤں رہنا اگر سوگ کی نیت سے ہو تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ شریعت مطہرہ میں 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں، البتہ عورت شوہر کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی۔ اگر کوئی سوگ کی نیت سے نہیں بلکہ ویسے ہی ننگے پاؤں رہتا ہے تو کوئی حرج نہیں اور نہ ہی وہ گناہگار ہوگا۔ البتہ محرم الحرام کے ابتدائی 10 دنوں میں لوگ غم اور سوگ کی وجہ سے ہی ننگے پاؤں رہتے ہیں، لہذا ان کی مشابہت سے بچنا چاہیے۔ نیز ننگے پاؤں رہنے کی منت کوئی شرعی منت نہیں کہ جس کا پورا کرنا واجب ہو، اور نہ ہی اس طرح کی منت ماننا کسی فضیلت کا باعث ہے۔ سسرال میں محرم الحرام کا چاند دیکھنے میں حرج نہیں۔ سوال: یہ بات کہاں تک درست ہے کہ دلہن نکاح کے پہلے سال محرم الحرام یا سفر المظفر کا چاند سسرال میں نہ دیکھے؟ جواب: یہ بھی ایک ڈھکوسلا اور غلط بات ہے کہ دلہن نکاح کے پہلے سال محرم الحرام یا سفر المظفر کا چاند سسرال میں نہ دیکھے۔ بالفرض اگر دلہن کی آنکھیں کمزور ہوں یا وہ نابینا ہو یا اس کا گھر کسی پلازے میں ہو تو وہ میکے میں چاند کیسے دیکھ پائے گی؟ نیز اگر دلہن کی ماں باپ فوت ہو چکے ہوں اور اس کا کوئی وارث نہ ہو تو کیا چاند دیکھنے کے لیے اسے دارالمان بھیجا جائے گا؟ یاد رکھیے، شرعی لحاظ سے ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ دلہن نکاح کے پہلے سال محرم الحرام یا سفر المظفر کا چاند سسرال میں نہ دیکھے، بلکہ یہ سب عوامی توہمات ہیں جن کو ختم کرنا ضروری ہے۔ سوال: اگر عورت عدت میں بیٹھی ہو اور ساس اسے شوہر کے مارنے کا طعنہ دے بلکہ گالیاں تک دے، ایسے میں وہ عورت کیا کرے؟ جواب: صبر کرے۔ ہے صبر تو خزانہ فردوس بھائیو، عاشق کے لب پہ شکوہ کبھی بھی نہ آ سکے۔ ماہ محرم الحرام بھی صبر ہی کا درس دیتا ہے۔ میدان کربلا میں اہل بیت اطہار پر کس قدر مظالم ڈھائے گئے، انہوں نے اس پر صبر ہی فرمایا، لہذا وہ اسلامی بہن بھی صبر ہی کرے کہ اس کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں ہے۔ بیچاری ساس اس طرح بول کر خواہ مخواہ گناہگار ہو رہی ہے، اسے سمجھانے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مچھلی نہ کھانا اور نیا کپڑا پہننے کو معیوب سمجھنا کیسا؟ سوال: محرم الحرام میں مچھلی نہ کھانا اور نیا کپڑا پہننے کو معیوب سمجھنا کیسا ہے؟ جواب: محرم الحرام میں اگر کوئی سوگ کے باعث مچھلی نہیں کھاتا اور نیا کپڑا پہننے کو معیوب سمجھتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا۔ عوام میں یہ مشہور ہے کہ عاشورے کے دن گوشت نہیں کھانا چاہیے، اور کراچی میں جہاں ہمارا پرانا گھر تھا وہاں گوشت کی دکانیں عاشورہ کے دن بند رہتی تھیں، پھر آہستہ آہستہ عاشورے کے دن گوشت کی دکانیں کھلنا شروع ہوئیں اور یہ دکانیں بند کرنے کا رواج ختم ہو گیا۔ اب بھی بعض لوگ عاشورے کے دن گوشت نہیں کھاتے جبکہ کھچڑا کھا لیتے ہیں، حالانکہ کھچڑے میں بھی گوشت ہوتا ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ کھچڑی کی صورت میں تو گوشت کھا لیتے ہیں جبکہ گوشت کا سالن اور پلاؤ بنا کر کھانے سے منع کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، محرم الحرام بلکہ پورے سال میں کوئی گھڑی یا گھنٹہ ایسا نہیں کہ جس میں مچھلی یا گوشت کھانا شرعاً منع ہو، البتہ کسی اور خاص وجہ سے منع ہو جائے تو الگ بات ہے۔ سوال: عاشورے کے دن صدقہ کرنے کی کوئی فضیلت ہو تو بتا دیجئے۔
جواب: جو عاشورہ کے دن صدقہ کرے گا اس کو سارا سال صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ عوام الناس صدقہ کا مطلب یہ سمجھتی ہے کہ آٹے میں انڈا رکھ کر دیا جائے، ساتھ میں تیل رکھ دیا جائے، یوں ہی کالا بکرا یا کالا مرغا دینے کو صدقہ سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ صدقہ صرف اسی کا نام نہیں ہے، صدقہ کا مطلب خیرات ہے، یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا۔ تو جو چیز بھی راہ خدا میں خرچ کی جائے گی وہ صدقہ اور خیرات کہلائے گی۔ سوال: ایک تعداد ہے جو ماہ محرم الحرام میں نیاز کا اہتمام کرتی اور کھچڑا بناتی ہے۔ اس کے لیے دکانوں، مارکیٹس اور بلڈنگوں سے چندہ یعنی ڈونیشن بھی جمع کیا جاتا ہے۔ اس میں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ جواب: اس کی باقاعدہ انجمنیں، ایسوسی ایشنز ہوتی ہیں جو سالانہ نیاز کا اہتمام کرتی ہیں، اور اس میں بے احتیاطیاں بھی بہت کرتی ہیں۔ بعض لوگ تو دھمکیاں دے کر چندہ مانگتے ہیں، اور سامنے والا ان کے شر سے بچنے کے لیے چندہ دے رہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب یہ چندہ رشوت ہو جائے گا، اور اس رقم سے نیاز کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ اس شخص کو اتنی رقم واپس کرنی ہوگی۔ پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ساری رات جاگ کر جب دیگیں پکائی جا رہی ہوتی ہیں تو اس دوران خوب ہلڑ بازی کی جاتی ہے، میوزک چلایا جاتا ہے، محلے والے بھی شور و غل اور دھوئیں وغیرہ سے تنگ ہوتے ہیں، نمازوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ مزید یہ کہ سڑک بھی خراب کی جاتی ہے، توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، نشانات پڑ جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو گڑھے بھی پڑ جاتے ہیں جن میں بارش کا پانی جمع ہوتا اور کیچڑ بنتی ہے۔ اس طرح مکھیاں اور مچھر بھی بڑھ جاتے ہیں، اور آنے جانے والوں کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی گر جاتا ہے، کوئی زخمی ہو جاتا ہے، کسی کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، کچھ لوگ تو جانور بھی ذبح کرتے ہیں جس میں اچھا خاصا جشن کا سما ہوتا ہے۔ نیاز کا طریقہ و احتیاطیں: صحیح اور افضل طریقہ یہ ہے کہ چندہ کر کے دیگ پکانے کے بجائے آدمی اپنے گھر میں ایک پتیلی پکا لے، کیونکہ اصل مقصود اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ اگر دوست احباب خوش دلی کے ساتھ مل کر پیسے جمع کر کے دیگ بنانا چاہتے ہیں تو پھر بیان کردہ چیزوں میں احتیاط کرنی ہوگی۔ اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ جگہ جگہ کچن بنے ہوئے ہیں، ان سے بکوا لیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک تعداد ہو جو کچن سے بکوا لیتی ہو۔ اس میں فائدہ یہ بھی ہے کہ لوگ بھی تکلیف سے بچیں گے اور سڑکیں بھی خراب نہیں ہوں گی۔ بزرگوں یا شہیدوں کی نیاز کرنا ثواب والا اعلیٰ اور افضل کام ہے، لیکن اسے بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں گے تبھی یہ اعلیٰ رہے گا اور ثواب ملے گا، ورنہ گناہوں کی صورت میں تو بہت سے لوگ کر بھی رہے ہیں۔ سوال: نیاز تقسیم کرنے کے بارے میں کچھ نصیحتیں فرما دیجئے۔ جواب: بعض اوقات لوگ نیاز کا اہتمام تو کرتے ہیں لیکن نیاز کے نام پر سارا خود ہی کھا جاتے ہیں۔ یوں ہی جانور ذبح کر کے اس کی کلیجی یعنی لیور اور گردے یعنی کڈنی وغیرہ سب ناشتے کے لیے الگ کر لیتے ہیں اور عوام میں بالکل تقسیم نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب نیاز کا سلسلہ کیا ہے تو سب کو کھلائیں اور سب میں تقسیم کریں۔ اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے یا رشتہ داروں یا دوست احباب کے گھروں میں تو پتیلے بھر بھر کر پہنچاتے ہیں لیکن عوام کو خوب دھکے کھلاتے ہیں۔ رش زیادہ ہو جائے اور لوگ نیاز لینے کے لیے منتیں کر رہے ہوں کہ میرے کو دو میرے کو دو، تو تفریح لینے کے لیے جھوٹ بولتے ہوئے خلاص خلاص کی آوازیں لگا کر دیگیں بند کر دیتے ہیں، اور رش کم ہونے پر دوبارہ دیگ کا منہ کھول دیتے ہیں۔ پھر رش بڑھ جائے تو دوبارہ یہی عمل دہراتے ہیں، اور ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے۔ یہ سب جھوٹ اور گناہ ہے، ایسا کرنے سے بچا جائے۔ سوال: کیا 10 محرم الحرام سے پہلے اور بعد میں بھی نیاز کی جا سکتی ہے؟ جواب: سارا سال جب بھی ایصال ثواب یا نیاز کرے بالکل جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اگر ماں کو بھی کھچڑا بنانا ہو،
شادی شدہ بیٹی اور بیٹے کو بھی کھچڑا بنانا ہو، یوں ہی سسرال میں بھی کھچڑا بنانا ہو، تو بہتر یہی ہے کہ ایک ہی دن کرنے کے بجائے دن تقسیم کر لیں اور ایک دوسرے کو تازہ تازہ کھچڑا کھلائیں، اس میں زیادہ مزہ ہے۔ اسی طرح بقر عید میں بھی دن تقسیم کیے جا سکتے ہیں کہ پہلے دن ہم کریں گے، دوسرے دن یہ کریں گے اور تیسرے دن وہ کریں گے، یوں ایک دوسرے کے گھر کے تازہ تازہ گوشت کی دعوت کھائی جا سکتی ہے۔ بہرحال 10 محرم کا دن ایک یادگار ہے اور اس کی اپنی فضیلت ہے۔ سوال 10 محرم کو گھر والوں پر خرچ میں وسعت کرنی ہوتی ہے، جبکہ ہم 10 محرم کو مدنی قافلے میں ہوتے ہیں، تو اس دن گھر والوں پر کیسے خرچ کریں؟ جواب: پہلے سے رقم دے کر چلے جائیں یا عاشورہ کے دن بھجوا دیں۔ اب تو رابطہ کرنا اور چیز پہنچانا بھی آسان ہو گیا ہے، بس کرنے والا چاہیے۔ سوال: آپ کی کربلائے معلیٰ میں حاضری کب ہوئی تھی؟ جواب: کربلائے معلیٰ کی حاضری کا سال مجھے یاد نہیں ہے، کافی سال ہو گئے ہیں۔ زندگی میں 2 مرتبہ بغداد شریف کا سفر کیا تھا اور دونوں مرتبہ کربلا شریف کی حاضری بھی ہوئی تھی۔ سوال: اگر کربلا کا کوئی یادگار واقعہ ہو تو سنا دیجئے۔ جواب: الحمدللہ میری 2 بار بغداد شریف اور کربلا شریف کی حاضری ہوئی ہے۔ نجف اشرف میں بھی حاضری کی سعادت ملی ہے اور حضرت حر رحمت اللہ علیہ کے مزار فائز الانوار پر بھی حاضری کا شرف ملا ہے۔ کربلا شریف کا یادگار واقعہ یہ ہے کہ ہم نے وہاں نہر فرات کا پانی نہیں پیا، حالانکہ لوگ وہ پانی پیتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ ہم بغداد شریف سے پانی ساتھ لے کر چلے تھے اور ہم سب کا روزہ تھا۔ روزے کی حالت میں ہی کربلا کی ساری حاضریاں ہوئیں، یوں پانی پینے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ جب مغرب کا وقت ہوا تو اس وقت ہم حضرت حر رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر تھے، جو کربلا سے باہر ہے۔ ہمارے پاس جو پانی موجود تھا اسی سے ہم نے روزہ افطار کر لیا۔ بعد میں ہمارا یہ ذہن بھی بن گیا کہ یار اچھا ہوا کہ نہر فرات کا پانی نہیں پیا، کیونکہ جو پانی علی اصغر کو نہیں ملا، ان کے بابا جان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں ملا، اہل بیت اطہار پر جو پانی بند کیا گیا، ہم بھی وہ پانی نہیں پیئیں گے۔ شاید پہلی بار کی حاضری میں یہ ذہن بنا تھا اور دوسری بار کی حاضری میں ارادتاً نہیں پیا تھا، کاش ایسا جذبہ مل جائے۔ خشک ہو جا خاک ہو کر، خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت۔ سوال: 1 جنوری کو نئے سال کی مبارکباد دینے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جواب: ایسا لگتا ہے کہ کفار نے دلوں پر قبضہ جمانا شروع کر دیا ہے اور ہم ہیں کہ ان کی خوشامدیں کرتے، ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کر پھرتے نظر آتے ہیں۔ ہائے افسوس، مسلمانوں کی کیسی حالت ہو گئی۔ اللہ پاک ہم مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ ہیپی نیو ایئر تو انہی کا انداز ہے، بچپن میں تو نہیں سنا تھا ہم نے، مگر اب شاید بڑھ گیا ہے۔ اے کاش ہمارے یہاں یکم محرم الحرام کو ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دینا رواج پا جائے۔ الحمدللہ یہ مدنی سال ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کو شروع کیا ہے اور اس کا تعلق ہجرت سے ہے۔ میں نے تو بہت کوششیں کر دیکھی کہ اسلامی تاریخ رائج ہو جائے۔ الحمدللہ مجھے آج اسلامی تاریخ ذوالحجۃ الحرام کی 9ویں شب یاد ہے۔ آج مینا شریف میں لاکھوں لاکھ حاجیوں کی بہاریں ہیں اور ہر طرف قطاریں ہی قطاریں ہیں۔ فضا میں لبیک کی صدائیں، ظفر شتا عرش گونجتی ہیں، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں،
یہ کون ذی احترام آیا، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ الحمدللہ میں تو اپنے دستخط یعنی سائن میں بھی اسلامی تاریخ لکھتا ہوں۔ اب جہاں کبھی انگلش تاریخ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی لکھنی پڑتی ہے، کبھی انگلش تاریخ ہی پتہ چلتی ہے، اسلامی پتہ ہی نہیں چلتی تو وہ لکھتا ہوں۔ آپ سب گواہ رہنا، مجھے ہجری سن سے پیار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت کے لیے تشریف لے گئے، اس وقت کی یادگار کا یہ سال ہے۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کو جاری فرمایا، اس کے مطابق عمل کرنے میں سنت کا ثواب ملے گا، اور یہ فاروق اعظم کی سنت ہوئی۔ میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان مشہور ہے۔ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ سنت صحابہ پر عمل کرنے کا انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ الحمدللہ عرب ممالک میں نیا سال محرم کی پہلی تاریخ سے شروع کرنے کا رواج ہے۔ سوال: کیا محرم الحرام میں قبرستان جانے کی کوئی فضیلت ہے؟ نیز قبرستان جانے میں کیا احتیاطیں کی جائیں؟ جواب: مکتبۃ المدینہ کے رسالے قبر والوں کی 25 حکایات صفحہ نمبر 46 پر ہے۔ متبرک یعنی برکت والے دنوں میں بھی زیارت قبور یعنی قبروں کی زیارت افضل ہے، مثلا عیدین یعنی عید الفطر اور بقرعید، 10 محرم الحرام اور عشرہ ذی الحجہ یعنی ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ عاشورہ کے دن قبرستان جانا اچھی بات ہے، لیکن قبرستان جانے میں یہ احتیاط کی جائے کہ کسی قبر پر پاؤں نہ رکھیں۔ ہمارے ہاں قبرستان میں بے ترتیب قبریں ہوتی ہیں اور ایک تعداد قبروں کو روندتی ہوئی چلتی جا رہی ہوتی ہے۔ مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا حرام ہے، بلکہ اگر قبریں مٹا کر کوئی راستہ نکالا تو اس پر چلنا بھی حرام ہے، یہاں تک کہ اگر شبہ یعنی ڈاؤٹ بھی ہو کہ یہ راستہ قبریں مٹا کر نکالا گیا ہے تو اس پر چلنا بھی حرام ہے۔ جو لوگ آج تک قبروں پر چل کر جاتے رہے ان سب کو توبہ کرنا لازم ہے اور آئندہ اس سے بچنا واجب ہے۔ بعض لوگ قبروں پر بلا وجہ مٹی ڈلواتے یا پانی ڈالتے ہیں، یہ فضول کام ہے۔ مٹی جمانے یا پودے لگے ہوں تو ان کے لیے جتنی ضرورت ہو اتنا پانی ڈالا جا سکتا ہے، البتہ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر کی مٹی پر پانی ڈالنا سنت سے ثابت ہے۔ سوال: یکم محرم الحرام کو جو 130 مرتبہ بسم اللہ شریف لکھی جاتی ہے، اس کے لکھنے کا طریقہ بتا دیجیے۔ جواب: جب بھی پہننے، پینے یا لٹکانے کے لیے بطور تعویذ کوئی آیت یا عبارت لکھیں تو دائرے والے حروف کے دائرے کھلے رکھنے ہوں گے، مثلا اللہ میں ہا اور رحمان اور رحیم دونوں میں میم کا دائرہ کھلا ہو۔ لکھنے میں تشدید، کھڑا زبر اور دیگر اعراب لگانے ضروری نہیں، جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور اگر لگا دیے جب بھی حرج نہیں۔ یکم محرم الحرام کو 130 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ سے لکھ کر یا ہاتھ سے لکھوا کر جو کوئی اپنے پاس رکھے یا پلاسٹک کوٹنگ کروا کر کپڑے، ریگزین یا چمڑے میں سلوا کر پہن لے، انشاءاللہ عمر بھر اس کو یا اس کے گھر میں کسی کو کوئی برائی نہ پہنچے۔ ہاتھ سے لکھے ہوئے تعویذ کی جو برکتیں ہوتی ہیں وہ فوٹو کاپی یا کمپوز شدہ کی نہیں ہوتی۔ الحمدللہ۔